اس ماہ مقدس میں اولیاء کرام علیہ الرضوان کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ بہت سے اولیاء کرام کو اس ماہ مقدس سے رسالے کا کمال کے حوالے سے نسبت ہے، تو آج کے اس مختصر وقت کے اندر ہم بھی بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اولیاء کرام کی کرامات بھی برحق ہیں۔ تو آج کرامات کی طرف نہیں جائیں گے، رسول اللہ کی عظیم بارگاہ سے ہمیں جو سبق ملا ہے اسی سبق کو سنیں گے، سنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک محبوب اور نیک بندے کی اللہ کی عظیم بارگاہ میں کیا حیثیت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو اللہ تعالیٰ اس مخلص بندہ جس نے اللہ کی ذات پر ایمان لایا، اللہ کے انبیاء اور رسول، ملائکہ، کتب سماویہ پر، جہنم و جنت، آخرت پر، بعثت پر، یعنی جن چیزوں پر اللہ کی طرف سے ایمان لانے کا حکم تھا، ایمان لایا، ایسا بندہ۔ دوسرے نمبر پر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل بھی کیے۔ اچھے عمل کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے اللہ وحدہ لا شریک کے اس برگزیدہ بندے نے اعمال سے اپنی پیشانی کو چمکایا بھی صحیح۔ اعمال صالحہ اس کے لیے قرہ امتیاز بنے، ہر لحاظ سے اس نے اچھے عمل کیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جو مومن بھی تھا اور ساتھ ساتھ عمل کرنے والا بھی تھا، ایسے بندے کو اللہ انعام عطا فرماتا ہے۔ اور انعام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا سیجعل لہ الرحمن ودا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ کام صرف دو ہے، انعام بہت بڑا ہے۔ پہلا کام ہے آمنو، ایمان لے آنا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مومن ہیں، اللہ وحدہ لا شریک رب کی ذات پر اور ان چیزوں پر جن پر اللہ کا حکم تھا ایمان لے آئے، دل و جان سے ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ برحق ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اگر آج ہم بھی وعملوا الصالحات کو اپنا تاج بنا لیں، تو اللہ وحدہ لا شریک رب کا یہ انعام ہم سے دور نہیں ہے۔ اللہ نے صرف دو کام ذمہ لگائے اور فرمایا کہ جو بندہ بھی یہ دو کام کرے گا، ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے، یا باری تعالیٰ ان دو کاموں پر کون سا انعام اور عزت عطا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سیجعل لہ الرحمن ودا، کہ کرے گا صرف دو کام اور انعام اتنا بڑا دوں گا کہ دنیا کے جس کونے میں بھی
میرے بندے ہیں، ہر ایک بندے کے دل میں اس بندے کی میں محبت کو پیدا کر دوں گا، ہر میرا بندہ اس سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اسی آیت کریمہ کو دیکھیں، کئی مسائل حل ہو جاتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے بہت سے ایسے اولیاء کرام ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، صرف نام سنا ہے، نام سنتے ہی دل کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ داتا علی حجویری کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، نام سنا ہے، محبت کرتے ہیں۔ تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا نہیں ہے، امام بری سرکار کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، غوث اعظم سرکار کی زیارت ابھی تک نہیں ہوئی، دیکھا نہیں ہے، پھر بھی محبت کرتے ہیں۔ محبت کیوں کرتے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جو یہ محبت کا بیج ہمارے دلوں میں بو رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس بات کا جواب ہمیں ملتا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنا چاہتا ہے، ابھی تک محبت کی نہیں، محبت کرنا چاہتا ہے، ان اللہ اذا احب عبدا، کسی بھی بندے سے جب اللہ تعالیٰ محبت کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے دعا جبریلا، سب سے پہلے جبرائیل امین کو بلاتا ہے۔ جبرائیل امین جب اللہ کی حسین بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فقال انی احب فلانا، اے جبرائیل امین، فلاں بستی میں رہنے والا فلاں آدمی، فلاں جنگل میں رہنے والا فلاں درویش، اس سے میں محبت کرتا ہوں۔ انی احب فلانا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتا ہے جبرائیل امین کو اپنے پاس بلا کر، اے جبرائیل امین، فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں۔ صرف یہی ہی نہیں، اللہ فرماتا ہے فَأَحِبَّهُ، کہ اے جبرائیل، اس بندے سے میں بھی محبت کرتا ہوں اور تجھے بھی حکم دیتا ہوں کہ تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل امین بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جبرائیل امین کو اپنی محبت کا اظہار کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک جبرائیل امین کو محبت کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ جبرائیل امین کو پتہ چل گیا کہ فلاں آدمی اللہ کا محبوب بن چکا ہے اور اس سے میں بھی محبت کرنے لگ گیا ہوں۔ دوسرا کام یہ ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک رب ارشاد فرماتا ہے جبرائیل امین کو کہ اب آسمانوں میں اعلان کر دے، ثم ينادي في السماء، اے جبرائیل امین اب آسمانوں میں اعلان کر دے اس بندے کے لیے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ وہ اعلان کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے سب سے پہلے جبرائیل امین جن فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اور وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوا ہے، حاملین عرش، یہ فرشتے سب سے پہلے جبرائیل امین ان کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے رب عالم کے عرش کو اٹھانے والے اللہ وحدہ لا شریک فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور اللہ تمہیں بھی حکم دیتا ہے کہ تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ ثم ينادي في السماء، جبرائیل امین پھر آسمانوں میں اعلان کرتا ہے، ندا دیتا ہے آسمانوں میں، ساتوں آسمانوں میں
اعلان ہو رہا ہے، ندا سنائی جا رہی ہے۔ اعلان کرنے والا، ندا سنانے والا بھی کوئی عام نہیں ہے، نوری ملائکہ کا سردار جبرائیل امین ہے۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں یا اہل السماء، اے آسمانوں میں رہنے والے، اے آسمانوں میں بسنے والی اللہ کی مخلوق، ان اللہ یحب فلاں کے فلاں آدمی سے تمہارا رب محبت کرتا ہے، فلاں بندے سے تمہارا رب پیار کرتا ہے، فلاں بندے کو تمہارے رب نے محبوب بنا لیا ہے، فَأَحِبُّوهُ، اور تمہیں بھی حکم دیتا ہے کہ تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تمہیں یہ امر اور حکم دیتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جبرائیل امین اس بندے سے محبت کرتے ہیں جن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کو اٹھائی ہوا ہے، وہ فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ فَأَحِبُّوهُ، اور وہ اللہ تمہیں بھی حکم دیتا ہے اس سے محبت کرو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں سب فرشتے اللہ کے حکم سے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب تک کوئی بندہ اپنے رب سے محبت نہیں کرتا اس وقت تک اس کا رب بھی محبت نہیں کرتا۔ اور محبت میں بھی فرق ہے کہ جو ہماری محبت ہے کئی گنا رب تعالیٰ کی محبت ہم سے بڑھ کر ہے، کئی گنا جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت کوئی بندہ بھی وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ، ایک بالش اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے قریب ہوتا ہے۔ کوئی بھی بندہ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ، کہ وہ ایک بالش میرے قریب ہوتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میں اس کے ایک ہاتھ ایک گز کے برابر قریب ہو جاتا ہوں۔ انسان صرف ایک بالش اللہ کے قریب ہوا، اللہ وحدہ لا شریک عوضے میں ایک گز اس کے قریب ہو گیا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اگر وہ بندہ ایک گز میرے قریب ہوتا ہے تو میں دو ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ یہاں تک کہ نہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِنْ أَتَانِ يَمْشِي، اگر وہ بندہ پیدل چل کر میرے پاس آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور میں اللہ عوض میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ محدثین نے حدیث مقدسہ کو نقل کرنے کے بعد واضح ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث مشابہات میں سے ہے۔ مشابہات کس کو کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے کرم سے اس کے رسول ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ قرآن پاک میں جو مشابہات ہیں یا حدیث مقدسات میں مشابہات ہیں اس کے علاوہ کوئی بندہ بھی اس کی حقیقت کو نہیں جانتا۔ واضح ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک جننے سے بالکل پاک ہے، قریب ہونے سے وہ بالکل پاک ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہر وقت انسان کے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اتنا بندہ ہو کہ خود اپنے قریب نہیں ہے جتنا بندے کا خدا اس بندے کے قریب ہوتا ہے۔ حدیث پاک مشابہات میں سے ہے، لیکن ہمیں درس یہ دے رہی ہے کہ جب تک بندہ اپنے رب کے قریب نہیں ہوتا اس وقت تک اسے اپنے رب کا قرب نہیں حاصل ہوتا۔ بندے کو رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے تھوڑا بہت آگے چلنا پڑے گا، اللہ وحدہ لا شریک رب کی طرف اسے سعی اور کوشش کرنی پڑے گی، تب جا کر اللہ وحدہ لا شریک رب کی قربت اسے نصیب ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حرم بن حشام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ما اقبل عبد بقلبه الى اللہ، ما اقبل
وَأَقْبَلَ عَبْدٌ بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ، کوئی بندہ بھی اپنے دل سے جب اللہ وحدہ لا شریک رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی اپنے دل و دماغ، اپنے دل کا مرکز اللہ وحدہ لا شریک رب کی ذات کو بناتا ہے، توجہ مکمل اور کامل طور پر اپنے رب کی طرف دل کے ساتھ کر لیتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک عوض میں انعام کیا عطا فرماتا ہے، ما اقبل اللہ بقلوب المؤمنین الیہ، اس بندے نے ایک مرتبہ اپنے دل سے اپنے رب کی طرف توجہ کی تھی، اللہ انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ سارے مومنین کے دلوں کو اللہ اس بندے کی طرف پھیر دیتا ہے، اللہ کی طرف ایک مرتبہ توجہ کی، اللہ وحدہ لا شریک رب نے انعام یہ دیا کہ اے میرے بندے میری طرف توجہ کرنے سے اور میری طرف اپنے دل کو پھیرنا یہ تیرا ضائع نہیں جانے دوں گا، تو نے ایک مرتبہ بغیر کسی لالچ اور حرص کے میری خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے میری طرف توجہ کی ہے، میں انعام تجھے یہ دیتا ہوں، میرے جتنے بھی مومن ہیں سب کے سب تجھے سے پیار کرنے لگ جائیں گے، تیرے ساتھ پیار کریں گے۔ جناب سیدنا جبرائیل امین آسمانوں میں اعلان کر دیتی ہے کہ فلاں آدمی جس نے دل و جان سے اللہ وحدہ لا شریک رب کی طرف اپنی توجہ کی ہوئی ہے، ہر سانس اللہ کی رضا کے لیے وہ نکال رہا ہے، ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا تھا، اللہ نے عوض یہ دیا کہ اللہ خود بھی اس سے محبت کرتا ہے، جبرائیل امین کو بھی محبت کرنے کا حکم دیا، حاملین عرش بھی اس کے محب بن چکے ہیں، اے آسمان والو اللہ تمہیں بھی حکم دیتا ہے کہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لو، آسمانوں میں فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، آسمانوں میں اس اللہ کے برگزیدہ بندے کی محبت اور اس کی ولایت کے اس کے نیک اعمال کا چرچا ہو جاتا ہے، پرچم لہرا دیا جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم یودع، اللہ فرماتا ہے پھر اللہ وحدہ لا شریک رب نے آسمانوں میں اس بندے کا اعلان اور اس کی محبت کا چرچا کرنے کے بعد ثم یودع لہ القبول فی الدنیا، پھر اللہ وحدہ لا شریک رب اس بندے کی مقبولیت دنیا میں بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کیسے ہوتا ہے کہ جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے ہم محبت کرنے لگ جاتے ہیں، غوث اعظم کو دیکھا ہم نے نہیں ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہر مہینے میں انسان ثواب کرتے ہیں، ہم نے داتا علی حجویری کو دیکھا نہیں ہے اسے اپنا محبوب بنائے ہوئے بیٹھے ہیں، مہر علی کو امام بری کو آج تک ہم نے دیکھا نہیں ہے، پھر ان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے پھر فرشتوں کا ایک وفد ایک جلوس دنیا میں بھیجتا ہے، زمین کے جس چپے چپے سے فرشتوں کا وہ وفد گزرتا جاتا ہے اس چپے کے لوگوں کے دلوں میں اس ولی کی محبت کو پیدا کر دیا جاتا ہے، لوگ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ پہلے امتوں کا ایک مختصر سا واقعہ ہے، امام الانبیاء نے مشکات شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ پہلے لوگوں کی بات ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا اپنے شیخ کامل کی زیارت کرنے کے لیے، یعنی یوں کہیے کہ مرید صادق اپنے پیر صادق کے لیے، پیر صادق کے لیے، آج کل کے پیر کی طرح نہیں، نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحبزادے فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی آدمی کو بھی دیکھو نا کہ آسمانوں میں پرواز کر رہا ہے، آسمانوں میں اڑ رہا ہے اور اس کا ایک کام شریعت مصطفیٰ کے مخالف ہو، اسے کبھی ولی نہ سمجھنا، اسے کبھی ولی نہ سمجھنا۔ اور آج آپ پیروں کی حالت خود دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح کے پیر بنے ہوئے ہیں،
تفصیل میں جانے کی کسی قسم کی احتیاجی اور ضرورت ہے ہی نہیں۔ جو رسول اللہ کی سنت مبارک کا تارک ہو، اور ایسی سنت سبحان اللہ جس سے میرے نبی علیہ السلام خود پیار کرتے ہوں، اور جس نے اس سنت کو اپنایا حضور اس سے بھی پیار کرتے ہیں، جو واجب کے قریب تر ہے، ایسی سنت کا تارک ہو۔ یہ فقہی اور شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فاسق بن جائے، واضح ہے کہ سنت موقدہ کو بار بار ترک کرنے والا آدمی فاسق بن جاتا ہے، تو فاسق آدمی کے لیے شرعی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تعظیم نہ کی جائے۔ اگر تعظیم کوئی کرے گا تو تعظیم کرنے والا بھی گنہگار ہوگا، کیونکہ ایک فاسق کی، ایک رب تعالیٰ کے نافرمان کی تعظیم کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال ایک مرید کامل اپنے پیر کامل کی زیارت کرنے کے لیے نکلا، اللہ وحدہ لا شریک نے امتحان اور آزمائش کے لیے اس کے راستے میں اپنا ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ فرشتہ بیٹھ گیا، آیا فرشتے کے قریب ہی انسانی شکل میں فرشتے نے سوال کیا، این تریدو، اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ فرماتا ہے اريد اخذتي في هذه القرية، فلاں بستی کے اندر میں اپنے پیر کامل کی ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ سوال کرتا ہے هل لك عليه من نعمة تركها، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اے بندہ اس کی زیارت کرنے کے لیے تو جانے والا، کیا تیرا اس پر کوئی احسان تھا جس کا تو کوئی بدلہ لینے کے لیے جا رہا ہو؟ تجھ پر کوئی اس نے احسان کیا ہو، یا کوئی چیز اس نے تمہاری دینی ہو، جو چیز تم اس سے واپس لانے کے لیے جا رہے ہو؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں، میرا اس پر کسی قسم کا کوئی احسان نہیں ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رضا کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جیسے ہی اس آدمی نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو فرشتہ فرماتا ہے انی رسول الیکا، تو پھر پریشان نہ ہو، میں سوال کرنے والا کو دنیا کا انسان نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ اور ایک قاصد بن کر آیا ہوں۔ اس کے لیے آیا ہے میں تجھے ایک اللہ کی طرف سے نعمت اور ایک انعام کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ کیا خوشخبری تھی؟ وہ چونک جاتا ہے کہ کون سا ایسا میں نے عمل کیا کہ فرشتہ آیا راستے میں بیٹھ کر اللہ کی طرف سے مجھے انعام کی خوشخبری سنانے کے لیے بیٹھ کر میرا انتظار کر رہا ہے۔ تو جناب اس آدمی کو فرشتہ جواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ پریشان نہیں ہونا، اللہ فرماتا ہے جیسا کہ تو نے احبہ، جیسا کہ تو نے اس بندے سے محبت کی ہے، اللہ تجھ سے ویسے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تجھ سے ویسے محبت کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ تو نے اللہ کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اللہ کا وہ محبوب تھا، اللہ نے اس کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا تھا، اور تو نے اس حکم کو بجا لایا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے تجھے انعام یہ عطا کیا کہ تو نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا، اور اللہ نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی عمل تم چٹان کے اندر کرو، لیس لہا باب، اور وہ ایسی چٹان ہو جس کا کوئی دروازہ نہ ہو، جس کا کوئی روشن دان بھی نہ ہو، عمل اللہ کی رضا کے لیے تم کر رہے ہو، اللہ وحدہ لا شریک رب اس عمل کا انعام یہ دیتا ہے کہ تم نے چٹان میں بیٹھ کر اللہ کی رضا کے لیے اچھا عمل کیا تھا، اس لیے کہ زمانہ نہ دیکھ پائے، کوئی لوگ مجھے نہ دیکھ پائے، کہیں ریاکاری میں شمار نہ کیا جاؤں، تو نے چھپ چھپا کر اللہ وحدہ لا شریک کی مخلوق سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی چٹان میں جا کر کوئی عمل کیا، اللہ وحدہ لا شریک اس عمل کا چرچا پوری دنیا میں پیدا فرما دیتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہمیں پہلے اللہ وحدہ لا شریک رب کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پاک بارگاہ میں ہر وقت آنے کی، اور خصوصاً یہ جو 5 وقت کی نماز ہے اسے اپنے دل و جان سے بھی زیادہ محبوب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا